الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے صراط مستقیم کا معنی اور دو مصداق ذکر کیے تھے کہ صراط مستقیم کا ایک مصداق ہے قرآن کریم، اور قرآن والی راہ یہ صراط مستقیم ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ راستے سب جہنم کے راستے ہیں اور ذلت اور رسوائی کے راستے ہیں. اور دوسرا مصداق میں نے ذکر کیا تھا کہ صراط مستقیم کا دوسرا اطلاق ہوتا ہے توحید خالص پر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ہے صراط مستقیم. اور توحید خالص سے ہٹ کر جتنی راہیں ہیں، شرک کی راہ، الحاد کی راستہ، اور جتنی راہیں بھی توحید سے ہٹ گئی ہے وہ سب کے سب جہنم کے راستے ہیں، اور ان کی طرف بلانے والے جہنم کے داعی ہیں. تو قرآن کریم نے دوسرا جو مصداق ذکر کیا توحید خالص، اس کی تائید میں نے سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا، اسی سے شروع کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب مشرکوں اور مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن اے مجرموں تم ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ. تو اس وقت اللہ رب العزت پوچھیں گے الم آہد الیکم یا بنی آدم، کہ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ وہ عہد کیا کہ لا تعبدوا الشیطان،
شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، آج مجرم ہونے کی حیثیت سے آئے ہو، اس کی وجہ یہی تھی کہ تم شیطان کے پجاری بن گئے، شیطان کی عبادت کی، اور میں نے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ اس پر میں نے ذکر کیا کہ شیطان کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ لا تعبدوا الشیطان، تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آج باطل پرست عاملین اور مشرک گر، گنڈا فروش، تمیمہ فروش اور یہ جو اڈے بنا کے بیٹھے ہیں مشکل کشائی کے، یہ مذہبی تاجر، یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی پکار کر کے، شیطان کے نام کی، جنات کے نام کی نظر و نیاز اور منت منوتی دے کر شیاطین کو خوش کرنے کے لیے جادو کے ٹوٹکے اور جادو کے جتنے عملیات اور اس پہ شیطانوں کی نظر و نیاز، سور و پکار اور حقیقتاً ان کی عبادت اور ان کی پوجا، تو ایک تو یہ مصداق ہے کہ یہ شیطان کے اصل عابد اور پجاری ہے۔ نمبر دو، شیطان کی پوجا کی دوسری صورت یہ تھی کہ شیطان خوابوں میں آتا، کبھی کبھی بیداری میں بھی ملتا ہے، ہوتا وہ جن شیطان ہے، اور کہتا کیا ہے کہ میں فلانا بابا آ گیا ہوں، بابا آیا ہوں، میرے نام کی 11ویں دو، میرے نام کی منت مانو تیری مشکل حل ہو جائے گی، میرے دربار پہ ڈانس کر اور میرے دربار پہ طبلہ بار، چراغ جلا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ وہ بابا شابا نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے، اور نیکوں کی شکل، نیکوں کے روپ میں خواب میں آتا ہے، بیداری میں آتا ہے، اور مشرک جب دربار پہ ہوتا ہے تو جیسے بتوں کے اردا گرد ہوتے ان سے بھی آواز نکلتی، ہاں پترا آ گیا، تیرا کام ہو جائے گا، اور درباروں سے بھی کبھی شکل، قبر سے شکل ظاہر ہوگی کہ یہ بڑی نورانی شکل، داڑھی سفید اور چگا کبا پہنا ہوا، اور بابا سامنے آ گیا۔ اب وہ جو بابا مر گیا وہ تو من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ تو قیامت تک واپس آ نہیں سکتا، اور یہ جو شیطان ہے یہ اس بابے کے روپ میں تشریف لا جائے۔ اب یہ اس کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، سور و پکار کرتا ہے، نظر منت بکرے چھترے، تو یہ بابے کو تو علم ہی نہیں۔ قیامت کے دن وہ سارے درباروں والے کہہ دیں گے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم ہمیں تمہاری سور و پکار کا کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ جو کر رہا ہے یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ باب شیطان کے لیے، نظر منت نیازیں پکاریں، اور اس کو جو شکلیں مل رہی ہیں وہ شیطان کی صورتیں ہیں، ان کے پیچھے پڑا ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے شیطان کی پوجا کی،
اور شیطان کی عبادت کی کہ اللہ فرمائیں گے میں نے عہد لیا تھا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پوجا نہیں کرنی، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، تم شیطان کے پجاری بن کے آئے۔ تو ہر مشرک اس لحاظ سے وہ شیطان کا خالصتاً عبادت کرنے والا ہے۔ خوابوں کی صورت میں شیطان، بیداری کی صورت میں شیطان، اور بشری شکل میں شیطان، اور بیریوں کے درخت، پرانے کیکروں کے درخت، ان کی پوجا میں شیطان۔ تو یہ شیطان اس میں آ کر اپنی پوجا کرواتا ہے، اور یہ اس کا پکا عابد ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ والوں سے عشق کر رہا ہوں۔ اور اس کے شریعت میں بے شمار واقعات ہیں۔ وہ جو بدر کا واقعہ پیش آیا تھا تو شیطان نے مشورہ دیا تھا انسانی شکل میں آ کر، اور مشرکین کی کمانڈ کی تھی، اور جب فرشتوں کو دیکھا تو نہ کسا، پیچھے بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا جاتا کہاں؟ اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی ارا ما لا ترون۔ وہ جبریل آ گئی ہے۔ تو یہ اب بھی ہوتا ہے۔ ایک ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ ساری دنیا کے شیطان ٹل لگائیں، محمد مصطفیٰ کی صورت نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ صورت ہے ہی بے نظیر، بے مثال۔ اللہ نے ایسی صورت بنائی نہیں۔ آپ کی صورت، فرمایا لا یتمثل بصورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس حدیث کو سمجھنے میں بہت ساروں کو دھوکہ لگ گیا۔ شیطان پیغمبر کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن دوسری صورت میں آ کے دھوکہ دے سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ شکل کوئی ہو اور آنکھیں میں امام الانبیاء ہوں، فلاں ہوں، تو اس طرح وہ دھوکہ بازی کرتا ہے۔ آج بھی خوابوں میں، کبھی رافضیوں کے خواب میں آ رہا ہے شیطان، کبھی ڈاکٹر طاہر القادری کے خواب میں، کبھی رضویوں کے خواب میں، کبھی ریونڈیوں کے خواب میں، کبھی کس کے خواب میں، کس کے خواب میں۔ جتنے فرقے ہیں تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے۔ پیغمبر کریم کی صورت محفوظ ہے، شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی شیطان کی عبادت کی ایک صورت ہے۔ تیسری شیطان کی عبادت وہ ہے عبادت بمعنی اطاعت، اللہ کے قانون کے مد مقابل کوئی دوسرا قانون کو حق جاننا، اللہ کے نظام کے مد مقابل کسی دوسرے نظام کو حق سمجھنا اور اس پہ مطمئن ہونا، یہ ہے شیطان کی عبادت۔ کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ اسلامی قانون کے مد مقابل طاغوتی نظام کو قبول کرنا، اسلامی عدالت کے مد مقابل طاغوتی عدالتوں کو حق سمجھنا اور قبول کرنا، نظام محمدی کے مد مقابل نظام یہود و نصارہ میں اپنی نجات سمجھنا اور اسے قبول کرنا، شورا اسلام اور نظام خلافت کے مد مقابل جمہوریت مغربی کے نظام کو حق سمجھنا، اس پہ مطمئن ہونا، یہ بھی شیطان کی خالص عبادت اور اطاعت ہے۔
اور قیامت کے دن اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے عہد لیا تھا لا تعبدوا الشیطان. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں. خدا کے قانون کے مد مقابل کسی کا قانون ماننا، یہ اس کی کیا بنے گی؟ عبادت. کیوں؟ کہ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. حاکم حقیقی، حکم دینے والا، یہ بھی توحید کا حصہ ہے. ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ، کہ حاکم اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. اور تم آج کل کیا کہتے ہیں لوگ کہ اختیار عوام کا ہے. اس مغربی لونڈی اس کی ابتدائی جہاں سے بنتی ہے کہ اختیار کس کا ہے؟ عوام کا. حکومت عوام کی حکومت نہیں، حکومت صرف اللہ کی ہے. اسمبلی کا کام قانون سازی نہیں، قانون کا نفاذ ہے. اور قانون اللہ نے بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، محمد مصطفیٰ کی سنت کی شکل میں. قانون آفاقی ہے اور بندوں کا کام ہے اس قانون الہی کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا، اس قانون عادل کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا. یہ بندوں کی ڈیوٹی ہے. اپنی طرف سے قانون سازی یہ کسی بندے کا اختیار نہیں، یہ مالک ارض و سما کا خاصہ اور اس کا اختیار ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی نظام حیات کے لیے جو قانون بھیجا ہے وہ آسمانی قانون ہے. اس کے مقابلے زمین کا قانون چل سکتا؟ زمینی قانونوں کو ماننا یہ شیطان کی عبادت ہے. اور قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، بھئی میں نے تم سے عہد لیا تھا شیطان کی عبادت نہیں کرنی. اس کو سیٹ کرو یار، کیا ہے ادھر بھی اب شیطان گھسا ہے میرا خیال. شیطان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ان کو سیٹ کرو. لا تعبدوا الشیطان، آج اس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے. ہر وہ کام جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، چاہے قانون کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، رسم و رواج کی شکل میں، اور کتاب و سنت کو چھوڑنا، اس پہ ڈٹ جانا، یہ شیطان کی عبادت ہے، اطاعت شیطان. تو یہ تیسرا مصداق ہے کہ علم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. اس لیے خیال کرو، ہر بدعتی شیطان کا عابد ہے، ہر رسم و رواج والا شیطان کا عابد ہے. اور حکم کیا تھا کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی. آج اکثریت شیطان کی اطاعت پہ چلی گئی، اور جہاں پر بھی قرآن نے یہ بات کی وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت سارے لوگ پٹڑی سے اتر گئے اور وہ شیطان کی عبادت میں لگے ہیں. آج آپ دیکھیں شادیوں میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے قانون کو کوئی پوچھتا ہے؟ پیغمبر کی سنت کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. کتنے رواج، اور آج مواحد آدمی بھی جہیز کی لعنت میں پھنسا ہے. اور یہ جہیز یاد رکھو، یہ خالصتاً لعنت ہے. اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی. لاکھوں روپے جناب قرضہ اٹھایا جا رہا ہے
اور کئی لڑکیاں سالہ سال تک وہ باپ کے گھر بیٹھی ہے، جی جہیز نہیں، اور سسرال والے جہیز مانگ رہے ہیں، تو ان کا جہیز مانگنا بھی لعنت ہے اور والدین کا جہیز دینا بھی لعنت ہے۔ اور یہ خود سمجھتا ہے جب جہیز کی یہ نمائش کرتا ہے تو اس وقت اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ خالص شیطان کو راضی کرنا۔ لیکن یہ ایسی لعنت ہے، کہتا ہے جی برادری ناراض ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گا، حالانکہ ناک تو کٹنا چاہیے تھا جب پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، قانون اسلام کی مخالفت کرتا ہے، تو ان ساری رسموں کی مخالفت بھلا کرے گا کون؟ کرنی چاہیے یا نہیں؟ جو بیان سنو نا عمل کی نیت سے سنو، اور ہم الحمدللہ جو بیان کرتے ہیں عمل کی نیت سے کرتی ہیں، عمل کی نیت سے کرنا، عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ تو آج یہ عہد کر لو کہ اپنی شادیوں کی ہر رسم پہ لعنت کریں گے، اور اپنے نکاح والی عبادت خالصتاً سنت کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح مرنے کی رسمیں تو اللہ رسول کے قانون کو پوچھتے ہی کوئی نہیں، وہاں برادری ہے اور رسمیں چل رہی ہے، ہر برادری کا اپنا قانون ہے، رہن سہن کی رسمیں، گھر کی رسمیں، باہر کی رسمیں، تو ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم محمدی ہیں، ہمارے گھر میں محمد مصطفیٰ کی سنت ہو، ہماری خوشیوں میں، ہماری غمی میں پیغمبر کریم کا طریقہ ہو، برادری کے رسم و رواج، بدعات اور تماشا نہ ہو۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر اس سنت پہ عمل کرو گے سکون بھی ہوگا اور ذلت سے بھی بچ جاؤ گے، بے عزتی سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو اب آؤ، فرمایا نہ اس کی عبادت کرنا، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ جو بدعتی کا جنازہ پڑھے وہ شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے یا اس کے نیچے لگا ہوا ہے؟ جو مشرکوں کے جنازے پڑھے، بدعتوں میں شریک ہو، مشرک اور بدعتی کو اپنا امام بنائے، تو وہ شیطان کے نیچے لگا ہے یا اس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ حالانکہ شیطان کا کیا کرنا تھا؟ مقابلہ کرنا تھا، شیطان کو اپنا استاد نہیں بنانا تھا، شیطان کو اپنا استاد، شیطان کو اپنا استاد، 100 شیطان اکٹھا ہونا تو ایک بدعتی مولوی کی شان کو نہیں پہنچتا، 100 ابلیس اکٹھا ہو جائے، ایک بدعتی پیر اور ملا کی بے ایمانی کو نہیں پہنچتا۔ تو شیطان کو استاد بنانا ناجائز اور بدعتی کو استاد بنانا، مشرک کو استاد بنانا، اب نہیں بولیں گے، مشرکوں کو اپنا استاد جی کہنا، مشرکوں اور بدعتیوں کا اپنا پیر جی کہنا، یہ 100 شیطان کی عبادت کرتا وہ اتنا مجرم نہیں تھا جتنا ایک بدعتی ملا اور پیر کی عبادت اور تعظیم کا جرم ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کوئی آدمی ہو شیطان کو بلائے، بھئی آؤ جی بابا شیطان جی بخاری کی آخری حدیث تو پڑھا دو، آؤ جی بابا شیطان جی، کئی بے ایمان اب یہ کلپ بھی میرا کاٹیں گے، ہے بڑے بد نسل درمیان سے کاٹتی۔ اگر کوئی کہے شیطان کو استاد، شیطان سے آخری حدیث، شیطان کو تبرک کے لیے بلائے جی، اچھا اگر شیطان سامنے کھڑا ہو
آپ کو نظر آئے تو شیطان کے پیچھے نماز پڑھیں گے جی؟ اور بدعتیوں کے پیچھے، مشرکوں کے پیچھے جو پڑھتا ہے تو اس طرح سمجھو وہ 100 درجے اوپر ہے شیطان کی عبادت سے۔ اچھا جی، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی۔ یا اللہ کس کی کرنی ہے؟ فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور عبادت صرف میری کرنی ہے۔ أَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ ھذا، میری خالص عبادت کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کا دوسرا مصداق کیا ہے؟ کس کی عبادت، کس کی اطاعت، کس کی حاکمیت کا عقیدہ؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ حاکم حقیقی بھی اللہ، مطاع حقیقی بھی اللہ، معبود حقیقی بھی اللہ، یہ عقیدہ رکھ کے اس کی اطاعت کرنا اور اس کا حکم ماننا، اس کی عبادت کرنا، یہ حکم تھا۔ اور یہ ہے ھذا صراط مستقیم۔ آپ کے مد مقابل جتنے لوگ تھے تو مولوی، صاحبزادگان، بڑے بڑے صاحبزادے، انبیاء کی اولاد، احبار و رہبان، بڑے بڑے پیروں کے صاحبزادے، مولویوں کے صاحبزادے آپ کے مد مقابل تھے۔ یہودی، نصرانی، یہ سب آپ کے مقابل تھے۔ اللہ کے محبوب نے سب کو دعوت دی صلح کی۔ کس کی دعوت دی؟ کس کی دعوت دی؟ صلح کی۔ کچھ لوگ ایسے احمق ہیں نا، ایسے بے وقوف ہیں، ان کو صلح کا معنی نہیں آتا، اور فیس بک کے گنڈے خالصتاً منافقین، ان کو صلح کا معنی آج تک نہیں آیا۔ جہالت اتنی ہے، اور تبصرے یوں کرتے ہیں کہ یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، اور ان کا کام سوائے تخریب کاری کے اور سوائے منافقت کے اور دنیا میں کوئی کام نہیں۔ صلح کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں صلح کا۔ پیغمبر کریم نے، وہ جو للڑ ہیں نا، انہیں بھی آج تک صلح کا معنی نہیں آیا۔ انہوں نے ایک رسالہ اٹھایا ہوا ہے جی، شیخ القرآن نے صلح کی تھی سن 62 میں۔ کیا کی تھی؟ صلح کی تھی، ہر جگہ پہ 62 میں صلح کی تھی۔ تعلیم القرآن رسالہ میں ہے۔ تو میں نے کہا جاہلو، تمہیں صلح کا معنی نہیں آتا۔ پہلے صلح کا معنی تو سمجھو، مصالحت۔ اور صلح ہوتی کیا ہے؟ یہ شیخ القرآن نے صلح کی تھی۔ صلح کا معنی اپنے عقیدے کو چھوڑنا، صلح کا معنی اپنے مشن کو چھوڑنا، صلح کا معنی اپنے مشن اور مسلک میں نرمی پیدا کرنا، اس کا نام صلح نہیں۔ جس صلح سے مسئلے میں نرمی آئے اور مداہنت اور کتمان آئے، ایسی صلح پہ اربوں بار لعنت ہے۔ صلح اس کا نام نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پہ صلح کی تھی۔ کس سے صلح کی؟ جی، مکہ کے مشرکوں سے صلح کی۔ اچھا، وہاں تو شرطیں بھی کمزور سی تسلیم کی، اور منافقین نے بڑا پراپاگنڈا کیا۔ اور جی صلح کرنی تھی تو بدر کی لڑائی کیوں ہوئی؟ احد کی لڑائی کیوں ہوئی؟ احزاب کی لڑائی کیوں ہوئی؟ ہمیں لڑایا کیوں؟ ہمارے بچوں کو مرایا کیوں؟ ہمیں گھروں سے نکالا کیوں؟ اگر صلح کرنی تھی حدیبیہ کے مقام پر تو اب تک ہمیں استعمال کیوں کیا؟ اس وقت کا منافق یہی رونا رو رہا تھا،
اس بے ایمان کو بھی صلح کا مقصد نہیں پتا تھا. اس پیغمبر کی صلح بھی ہوتی ہے اللہ کے لیے، پیغمبر کی لڑائی بھی ہوتی ہے کس کے لیے؟ اور جو پیغمبر کا متبع ہو اس کی صلح بھی ہوتی ہے اللہ کے لیے اور لڑائی بھی ہوتی ہے اللہ. ذاتی لڑائی نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے اللہ کی محبت. الحب للہ والبغض، ہاں محبت اور بغض کا معیار ہے للہ. کہتے صلح، جی صلح ہو گئی، مکہ والے مشرکوں کے ساتھ صلح ہو گئی. صلح کس پہ ہوئی؟ مسلک میں کوئی نرمی آ گئی؟ مسئلے میں نرمی آئی؟ قطعاً نہیں. اور جو آپ نے وہ صلح کی نا، بعض صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا، آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور کہا میں نے پوچھا الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کیا ہمارے مقتول جنتی اور ان کے مقتول جہنمی نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا پھر عرض کی کہ پھر صلح کیوں کی؟ صلح کیوں کی؟ تو کہتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر خاموش ہو جا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں. اب حضرت صدیق کے پاس گئے، حضرت فاروق اعظم کہ یہ کیا معاملہ ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. حضرت صدیق نے کہا ذرا خاموش ہو جا، چپ. ابھی آپ جا رہے تھے، کوئی صحابہ کے دل زخمی بھی تھے اور منافقین تو ڈینگے مار رہے تھے اور صحابہ کے دل زخمی تھے. جب آپ ایک پہاڑی کے قریب گزرے نا تو اوپر سے سورہ فتح کی آیات آتی. اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرا پیغمبر یہ لوگ شکست سمجھ رہے ہیں، منافق ڈینگے مار رہے ہیں اور مخلصین ان کے دل زخمی. یہ جو صلح ہے نا، یہ توحید کے مشن کی فتح مبین ہے، یہ سب سے بڑی فتح ہے. توجہ ہے میری طرف؟ تو اس لیے بعض لوگوں کو آج تک پتہ نہیں چلا، وہ 1962 کی مصالحت اٹھا کے اور جی شیخ القرآن نے صلح کر لی تھی. میں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ فریقین جو عقیدہ رکھیں اس تحریر کا تعلق مصالحت کے ساتھ ہے. پھر پیغمبر کریم نے جو صلح کی تھی آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ہوا؟ اس صلح پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ والے مشرکوں نے کہا یہ تو ہم نہیں مانتے، اگر یہ کرو گے تو صلح نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا کیا لکھنا ہے؟ انہوں نے کہا لکھو بسمک اللہم، بسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں مانتے ہم. تو آپ نے فرمایا چلو یہ لکھ دو، بسمک اللہم لکھ دو. پتہ نہیں یہ مولوی پڑھتے پڑھاتے کہاں رہے. بسمک اللہم لکھ دو. پھر لکھا تھا کہ ما صال علیہ محمد الرسول اللہ، جس پہ محمد الرسول اللہ صلح کر رہے ہیں، تحریر پر تھا. مشرکین اکڑ گئے، انہوں نے کہا اگر آپ کو ہم رسول مانتے تو جھگڑتے کیوں؟ اس لیے محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے، یہ مٹاؤ اور لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ نہیں. آپ نے حضرت علی کو فرمایا علی مٹا دے. حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا، محمد الرسول اللہ کا لفظ میں تو نہیں مٹاؤں گا. آپ نے فرمایا مٹا دے. عرض کی یا رسول اللہ میرا دل نہیں مانتا مٹانے کے لیے. آپ نے فرمایا وہ جگہ مجھے دکھا دے کہاں لکھا ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا اور اوپر لکھا محمد ابن عبداللہ. اب کیا کہو گے کہ آپ نے عقیدہ بدل دیا؟ مشن میں نرمی آ گئی. اور یہ للڑوں کو کون سمجھائے اور للڑ کمپنی کو کون سمجھائے؟ کہتے ہیں شیخ القرآن کا عقیدہ بدل گیا، مسلک بدل گیا. اور مسلک صلح سے نہیں بدلا کرتے، مشن صلح سے نہیں بدلا کرتے. جو مشن اور مسئلے میں نرمی کرے وہ تو ہوتے ہی لانتی اور بے ایمان ہے، اور جو صلح کو مشن اور مسئلہ کی نرمی سمجھے
اصل خنزیر اور بے ایمان اور جبل اور احمق وہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو ایک مقام بھی دکھا دوں، چلو، سورہ انفال کا۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ منافقین، مبتدئین اور مشرکین، یہ تین بیچاروں پر ایک جو عذاب ہے وہ مشترک ہے، اور وہ عذاب ہے کہ ان کو قرآن پاک کا فہم نہیں ہوتا۔ شرک، بدعت اور حسد کا ایک یہ بھی عذاب ہے۔ یہ سورہ انفال میرے پاس ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر وَإِن جَنَّهُ لِلسَّلْمِ، اگر وہ مشرک جو آپ کے مد مقابل ہیں یا جو لوگ آپ سے لڑائی کر رہے ہیں، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں فَجْنَحْ لَهَا، تو بھی صلح کے لیے تیار ہو جا، تو بھی صلح کے لیے تیار ہو جا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پہ رکھ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور مشن اپنے مقام پہ رہے گا کہ ما فوق الاسباب سننے والا کون اور جاننے والا کون؟ جو کسی میت کے عادتاً سننے کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ما فوق الاسباب سننے والا بھی اللہ اور جاننے والا بھی اللہ۔ موت کے بعد کسی نبی امام الانبیاء کے متعلق اگر ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھا، یہ بھی کٹر کافر اور مشرک ہے۔ ہم اس دن گئے گجرات میں، تو وہاں پر ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت فجوزہم، انہوں نے ایک زبردست واقعہ سنایا۔ میں سن کے بہت حیران ہوا، سب ساتھی موجود تھے۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ میں پڑھتا تھا انی میں، تو وہاں پر صبح درس ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ باقی تو عام مولویوں کا درس میں نہیں سنتا تھا، تو ایک بزرگ کوئی درس دے رہا تھا اور اس نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو مردوں کے سننے کا قائل ہے نا، وہ پکا کافر اور مشرک ہے۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ کون ہے جس نے اتنا بے دھڑک فتویٰ لگایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا، میں نے دیکھا تو وہ عالم تھے مولانا محمد امیر بندیالوی رحمت اللہ علیہ۔ تو مولانا محمد امیر بندیالوی یہ فتویٰ لگا رہے تھے اس وقت جب مسئلہ بھی ابتدا میں اٹھا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب مسئلہ شروع میں ہو تو اس کی تنقیحات بھی نہیں ہوتی، ہر آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، حکم تو بعد میں۔ تو فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے ایسا بے دھڑک ہو کے فتویٰ لگایا مولانا محمد امیر بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ میں نے کہا آج ہمیں بدنام کرتے ہو، یہ فتویٰ تو تمہارے بابے لگا گئے، تمہارے بزرگ لگا گئے ہم سے پہلے۔ تو حضرت شاہ سے فرماتی ہیں کہ بعد میں جب ہم نے کتابیں دیکھی، پڑھے، علم حاصل کیا، تو بعد میں یہ بات منکشف ہوئی کہ ما فوق الاسباب سننا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ اور جو مردے کے اسباب نہیں، اب اگر کوئی مردے کے عادتاً سننے کا قائل ہے تو وہ ما فوق الاسباب والی صفت سما والی میت میں مان رہا ہے، اس لیے وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ بہت زبردست بات سنائی۔ خیر بہرحال مسئلہ تو ہم یہی بیان کرتے ہیں، ملا کو تکلیف ہو جاتی ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو خیر آؤ، فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ۔ اس جملے کو سمجھنا ہے، اگر وہ صلح کرے تم صلح کر لو، اور اگر وہ اس صلح سے صرف تمہیں دھوکہ دینے چاہتی ہے، اس صلح کرنے سے ان کا مقصد ہے تمہیں دھوکہ دینا، تمہارے ساتھ فراڈ کرنا،
اور 2 نمبری کرنا، اپنے آپ کو مار سے بچانا، اپنے آپ کو ضربوں سے بچانا، اگر ان کا یہ مقصد ہے بَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ صلح پہ قائم نہ رہے تو میرا پیغمبر سارا جہان بھی تجھے چھوڑ جائے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تجھے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کی بھی ہر مقام پہ مدد کی ہے اور سارے موحدوں کی بھی وہ مدد کرتا ہے۔ تو حاصل کیا نکلا؟ اگر مشرک ہو، بڑا مخالف ہو، جنگی حربی مشرک ہو، وہ بھی صلح کی دعوت دے تو قبول کر لو، وہ اگر صلح کی دعوت دے اس کو بھی کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ اگر وہ صلح سے پھرے اور فراڈ کرے تو پھر ڈرو نہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر جو جس کی توحید کے لیے تم لڑ رہے ہو وہی تمہاری مدد کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا وہ نصرت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میرا پیغمبر یہ جو صدیوں سے آپس میں لڑ رہے تھے، اگر تو سارے جہان کا خزانہ بھی خرچ کرتا ان کے دلوں کو تو نہیں جوڑ سکتا تھا۔ اللہ کی یہ نصرت ہے، صدیوں سے لڑنے والے، صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے جب آپ کے جھنڈے کے نیچے آئے تو یہ سارے کھنڈ کھیر بن گئے، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہ بھی میری نصرت کا نمونہ ہے، باقی کسی کی طرف نہ دیکھنا۔ انہو عزیز حکیم، یا ایوہ النبی حسبک اللہ، یا ایوہ النبی، اے میرے شان والے پیغمبر، حسبک اللہ، اللہ تجھے بھی کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جو تیرا متبع ہوگا اللہ اس کی بھی نصرت کے لیے کافی ہے، تیرا بھی مددگار کافی، قیامت تک جو یہ مسئلہ مان کر پھیلائے گا اس کے لیے بھی کافی۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صلح کی دعوت دی، لیکن صلح کے ذرا نکات بھی سن لو۔ وہ نکات کیا تھے؟ فرمایا قُلْ یا اہل الکتاب، او کتاب والو، اور میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم پیغمبری سنت پہ چل کے یہ دعوت آج ہم دنیا کو دے سکتی ہے، ساری دنیا، کسی سے ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں، جس سے بھی جھگڑا ہے تو مسئلے کا جھگڑا ہے، اور وہ بھی مسئلہ توحید، مسئلہ توحید میں خالص بن جائے۔ خدا کی قسم ہمارا کسی سے کوئی اناد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر مسئلہ توحید میں 2 نمبری ہو پھر جیسا بڑا پیٹ پگڑی ہو ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب جہاں دیکھو صلح کے نکات بھی دیکھ لو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو آؤ، اور یا اہل الکتاب آپ کو پتہ ہے کہ یہ یا اہل الکتاب کا جو لقب ہے یہ بھی مولویوں کا ہے۔ قُلْ یا اہل الکتاب، ساری دنیا کو صلح کی دعوت ہے، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، آؤ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک بات کی طرف، الی کلمۃ، 1000 باتیں نہیں، ایک بات، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے بھی اور تمہارے بھی اصل مذہب میں برابر ہے،
اصل دین میں ایک ہی چیز ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ولا نشرک بہ شیئا۔ وہ یہ نکتہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نظر منت منوتی نظر نیاز سورو پکار یہ صرف رب کے نام کی، اور اللہ کی صفتیں مخلوق میں نہیں مانیں گے، بغیر اسباب کے جاننا، بغیر اسباب کے سننا، بغیر اسباب کے پہنچنا، بغیر اسباب کے دیکھنا، بغیر اسباب کے مشکل کشائی، حاجت روائی، داتا ہونا، غوث اعظم ہونا، یہ رب کا خاصہ ہے، اس میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کریں گے۔ کسی نبی کے متعلق ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، کسی ولی کے متعلق ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ آؤ اس نکتہ پر پورا جہان آئے، کعبہ کے رب کی قسم ہم اس سے صلح کرنے کے لیے تیار ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ پیغمبر کی صلح کی دعوت ہے، لیکن ہوگی صلح نکتہ توحید پہ۔ اگر توحید والا مسئلہ یہ کوئی پہلو اس کا نرم ہو جائے، سارے جہان کو دفع کر دو، لیکن اللہ کی توحید سے غداری نہ کرنا۔ یہ نکتہ ہے جوڑ کا۔ آج کل لوگ جوڑ پیدا کرتی ہے نا، مشرکوں کے پیچھے نمازیں، جی کیا جوڑ پیدا ہو رہا ہے، کول کھایا جا رہا ہے، جی جوڑ پیدا ہو رہا ہے، جمعراتیں جوڑ پیدا ہو رہا ہے، ہر بدعت میں جاتے ہیں جوڑ پیدا ہو رہا ہے، ہر شرک کرتے ہیں جوڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ جوڑ نہیں، یہ عقیدے کا بخار اور مروڑ ہے، یہ وہ بوڑ ہے۔ جوڑ یہ ہے کہ کوئی ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتی، کسی فرقہ کے ہم قائل نہیں، ہمارا مذہب ہے ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اشاعت التوحید و سنہ بھی ایک اس نظریے کی حفاظت کی صورت ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی کے مشن کی امین ہے، اس امانت کو پہنچانے والی ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ یہ وہ جماعت، یہ ما انا علیہ و اصحابی اور طائفہ منصورہ کی ایک شکل ہے، اس لیے ہم اشاعت التوحید و سنہ والوں کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اشاعت التوحید کی چھتری میں توحید و سنت کا دشمن ہو تو اس غدار کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے۔ توجہ ہے میری طرف؟ باتیں ذرا کڑوی ہیں، یہاں تو ٹھنڈی ہے لیکن باہر کی فضا میں کڑوی ہے۔ اب ذرا دیکھنا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہ پہلا نکتہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور دوسرا بھی سن لو، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بعض کو رب بھی نہیں بنائیں گے، مولویوں کو رب نہیں مانیں گے، پیروں کو رب نہیں مانیں گے، اپنے اکابرین کو رب نہیں مانیں گے، جس طرح یہودیوں نے مان رکھا تھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے مولویوں کو رب بنایا، پیروں کو رب بنایا۔ فرمایا یہ چیز جو ہے ایک دوسرے کو رب بنانے والی، یہ بھی نہیں کریں گے۔
پہلا توحید پہ قائم رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، اور نمبر 2 کتاب اللہ کی ہدایت پر قائم رہیں گے، کسی کے دستخط نہیں مانیں گے، کسی کی کتابڑیاں، بولو کسی کی کتابڑیاں، کسی کے رسالے، کسی کا باپ دادا، کسی کا رسم و رواج، کسی پارٹی کے وڈیرے، کسی پارٹی کے اکابر، ان کو حجت نہیں مانیں گے۔ اور یہی میری حقانیت کی دلیل ہے۔ میں مولانا حسین علی الوانی کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے توحید و سنت کی خدمت کی۔ میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے مشن توحید و سنت کی خدمت کی۔ میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ان کا احترام کرتا ہوں اس نسبت سے کہ انہوں نے توحید و سنت کی خدمت کی۔ میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے مسئلہ توحید کی خاطر جہاد کیا اور محنت کی، مسئلہ توحید کی۔ میں ان اکابرین کا احترام کرتا ہوں، لیکن واللہ العظیم ان میں کسی کو بھی شرعی حجت نہیں مانتا۔ توجہ ہے نا؟ یہ میرے بزرگ ہیں، میرے اکابر ہیں، ہم نے ان سے سیکھا، اور یہی مسئلہ سیکھا کہ یہ بھی شرعی دلیل، ہاں احترام اس لیے ہے کہ یہ اولیاء کاملین کی جماعت ہے، اور ولایت کا دار و مدار مسئلہ توحید کا بیان کرنا ہے، اور انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا، بدعات پہ رد کیا، شرک پہ رد کیا۔ اس نسبت پہ جو بھی قائم رہے گا ہم اس کا احترام کریں گے، اور جو توحید کے ساتھ غداری کرے گا، جو سنت کے ساتھ غداری کرے گا، چاہے وہ غداری شرک کی صورت میں ہو، چاہے وہ غداری بدعت کی صورت میں ہو، یا اختلاط بالمبتدئین کی صورت میں ہو، یا اختلاط بالمشرکین کی صورت میں ہو، توحید اور سنت کی سرحد پر جو بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا ہم سر بھی کچلیں گے، اور اس غدار کو ہم کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم عزت کریں گے تو مسئلہ توحید کی خاطر، اور مسئلہ پیغمبر کی سنت کی، توجہ ہے نا میری طرف، سنت کی خاطر۔ اس لیے آؤ لا یتخذا، یہ نہیں ہوگا کہ ایک پارٹی اٹھے کہے میرے بزرگوں کو مانو، دوسری کہے میرے بزرگوں سے مانو، تیسری کہے میرے بزرگوں کو مانو، نہیں۔ واہ، تم دعا کرو، ہم نے ایک کام شروع کیا ہے، اللہ کرے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ دستور کو عزت دو۔ کیا ہے؟ اشاعت التوحید کے دستور کو احترام ملنا چاہیے۔ کیوں کہتے ہیں ہم؟ کئی آدمیوں نے مجھے کہا یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس لیے، کسی جماعت کا وہ دستور نہیں جو میری جماعت کا ہے۔ اس میں پتہ لکھا کیا ہے؟ دستور میں لکھا ہے کہ اشاعت التوحید کی مقننہ شورا جو علماء ہیں وہ ہر فیصلہ میں کتاب و سنت کے پابند ہوں گے۔ ہر فیصلہ میں کس کے پابند ہوں گے؟ اونچے بولو، کس کے پابند ہوں گے؟ کتاب و سنت کے، شخصیات کے نہیں۔ کس کے پابند ہوں گے؟ کتاب و، بولو کس کے پابند ہوں گے؟ کتاب و سنت کے۔ اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ دستور آئے اور دستور بحال ہو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دستور کے اندر لکھا ہے شخصیات کو ترجیح نہیں ہوگی، کتاب و سنت کو ترجیح ہوگی، اور یہی ہماری دعوت ہے، کتاب و سنت کی ترجیح۔ تو اس لیے آؤ، فرمایا توحید خالص پر آ جاؤ، اور ایک دوسرے کی ربوبیت نہ مناؤ، ایک دوسرے کی الوہیت نہ بناؤ، شخصیات پرستی نہ منواؤ، بلکہ کیا مناؤ؟ کتاب اللہ
کیا منواؤ؟ کتاب اللہ۔ اس لیے فرمایا میرا پیغمبر جب یہ کوئی فیصلہ لے کے آئیں آپ کے پاس کہ یہ فیصلہ کر دے، ہوں مولوی اور پیر یہود و نصارہ کے، اور آپ کے پاس آ جائیں جی آپ مسئلہ بتا، تو کس سے فیصلہ کرنا ہے؟ انحکم بما انزل اللہ، فیصلہ کرنا ہے ما انزل اللہ کا، قرآن کا، قرآن مقدس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور فرمایا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، مسلمانوں اگر تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا پڑ جائے تو کدھر لوٹانا ہے؟ الی اللہ، الی کتاب اللہ۔ الی اللہ کا معنی الی اللہ کی کتاب کی طرف، آگے ہے والرسول۔ اور کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ اونچے بولو، کس سے؟ کس سے؟ ایک مسئلہ بتاؤ، بخاری رسول ہے؟ مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی؟ نہیں، قرآن میں ہے رسول سے فیصلہ کرانا ہے۔ اور ایک آدمی کتاب اٹھا کے کھڑا ہو، وہ رسول سے کروا رہا ہے یا کتاب سے؟ اور آیت اوپر پڑھے ردو الی اللہ والرسول، اور سامنے بخاری کا امام لے آئے یا کوئی اور امام کوفے کا لے آئے، کوئی امام لے آئے، مسلم لے آئے، بخاری لے آئے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا حق بنتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ نقطہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو بہت بڑا دین سمجھ آ جائے گا۔ اہم چیز، تمام مفسرین جہاں متفق ہیں کہ رسول سے فیصلہ کروانا ہے کب؟ اذا کان حیا، جب رسول زندہ ہو، اذا کان حیا، اما بعد مماتہ، بعد وفاتہ، رسول کی ممات اور وفات کے بعد المسیر الی السنہ، پھر سنت سے فیصلہ کروانا ہے، چاہے وہ سنت بخاری سے مل جائے، چاہے وہ سنت مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سے مل جائے، لیکن یہ کتابیں وہ اٹھا سکتا ہے جو فقہ کا قائل ہو، کیونکہ یہ بحث فقہی ہے، یہ درایت آیت ہے کہ رسول جب زندہ ہوگا اذا کان حیا تو براہ راست رسول سے فیصلہ کروایا جائے گا، اور جب رسول میت ہو جائے گا تو اب جائیں گے رسول کی سنت کی طرف۔ سنت چاہے بخاری سے ملے، ترمذی، ابن، جہاں سے بھی مل جائے، سنت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ذرا اہل حدیث بھائیوں سے پوچھ لو، بھئی تم کیا کرو گے؟ تم تو فقہ کو مانتے نہیں، تو المسیر الی السنہ، فقہ کو تو جو فقہ کو مانتا ہے وہ بخاری بھی اٹھا سکتا ہے، مسلم بھی، ابو داؤد بھی، ترمذی بھی، ابن ماجہ بھی، اور جو فقہ کا منکر ہے وہ کبھی بھی یہ کتابیں اٹھانے کا حقدار نہیں۔ اور یہ ہماری للڑ برادری سے بھی پوچھ لو کہ رسول زندہ ہو تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اونچے بولو، کس سے کروانا ہے؟ کس سے کرانا ہے؟ رسول سے یا مسند ابی یعلا سے؟ رسول سے یا روایتوں اور راویوں سے؟ جب تک رسول زندہ ہے تو فیصلہ رسول الی الرسول، براہ راست رسول سے کروانا ہوگا۔ ان کو کہو تم رسول کو دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ مانتے ہو، اور بے ایمانے پھر فیصلہ کتابوں سے کرواتے ہو، راویوں سے، روایتوں سے۔ اگر رسول زندہ ہو پھر راویوں اور روایتوں کے پیچھے جانے والا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس کو کافر قرآن نے کہا ہے کہ رسول زندہ ہو اور رسول سے فیصلہ نہ کروایا جائے اور راویوں کے حوالے دے، بابی قال حدثنا فلاں، بابی قال حدثنا فلاں، ان راویوں کی طرف کھیل لے جانے والا قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون
حتیٰ یحکموک، جب تک میرا پیغمبر تجھے فیصل نہیں مانتے، جج نہیں مانتے اور براہ راست فیصلہ تجھ سے نہیں کرواتے، اس وقت رتی جتنا ایمان بھی نے اس وقت تک نہیں مل سکتا۔ کتنا صاحب مسئلہ ہے۔ اب آؤ، اربابا من دون اللہ، حاصل یہ نکلا صلح ہوگی خالص توحید پر اور شرک پر رد کرنے کی صورت میں، اور دوسرا صلح ہوگی کتاب اللہ پر، کسی کے بابے کی لکھت پر نہیں، کسی کے بزرگوں کے قول پہ نہیں۔ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، اگر اس سے منہ پھیریں اور کہیں نہیں جی نہیں بادشاہو، نہیں جی نہیں بادشاہو، منہ پھیر لیں، فَقُولُوا، تو کہہ دو، کھل کر کہہ دو، اشہدو، گواہ بن جاؤ ساری دنیا کے مولویوں، گواہ بن جاؤ ساری دنیا کے پیروں، گواہ بن جاؤ ساری دنیا کی کمپنیوں، ہم بِأَنَّا مسلمون، اس بات کے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور تم پکے بے ایمان ہو۔ یہ ہے نکتہ، اس پہ آؤ تو صراط مستقیم کا مصداق کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو صلح بھی ہو سکتی ہے کس پر؟ صراط مستقیم پر، اور وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہ نکتہ، اس نکتہ پہ اگر دنیا کا کوئی ہندو بھی آ جائے تو ہم اس کے ساتھ صلح کریں گے، دنیا کا کوئی سکھ آ جائے ہم اس کے ساتھ صلح کریں گے، دنیا کا کوئی یہودی نصرانی آ جائے، ان دو نکتوں پر ہماری اس کے ساتھ صلح ہوگی۔ اور جو ان نکتوں پر نہیں آتا وہ اپنا ہو اس سے بھی صلح نہیں، بیگانہ ہو اس سے بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے میری طرف؟ خیال کرنا ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ صراط مستقیم کا دوسرا مصداق ہے توحید خالص، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صراط مستقیم کا تیسرا مصداق جو اگلے جمعے پہ بیان کروں گا، اور وہ ہے سبیل الرسول اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی میں تطبیق دوں گا آخر پہ۔ ہر بدعت جہنم کا راستہ ہے، اور پیغمبر کی سنت یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت وہ جہنم کی راہ ہے اور جنت کی راہ ہے اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ۔ یہ سورہ انعام کی آیت کے حوالے سے انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے شروع کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔